وہ سیٹیں دے دی گئیں جو پاکستان کی 24 کروڑ عوام نے عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو دی تھی. اس ووٹر کی ووٹ کی تذلیل کی گئی ہے جس نے ووٹ کسی اور پارٹی کو دیا تھا، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو دیا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں جو ریپرزنٹیشن ان کینڈیڈیٹس نے جا کے اسمبلیوں میں کرنی تھی وہ بڑی بے دردی سے مال غنیمت سمجھ کے ان پارٹیوں کی گود میں ڈال دی گئی جو عوام سے یہ ووٹ لینے میں اور عوام سے یہ مینڈیٹ لینے میں ناکام رہے. میں سمپل مثال دے دوں، پاکستان تحریک انصاف کی اگر آپ پروپورشنل ریپرزنٹیشن دیکھیں کے پی صوبے میں، کے پی کی عوام نے عمران خان پہ ٹرسٹ کیا، عمران خان کو ووٹ دیا، اور وہاں پر عمران خان کی اس وقت حکومت ہے 2/3 میجورٹی سے. 24 سیٹیں خواتین کی اور اقلیتوں کی ان پارٹیز کو دی جا رہی ہیں جو وہاں عوام میں اوپن جب جنرل الیکشن ہو رہا تھا تو وہ سیٹ کنٹیسٹ کر کے جیتنے میں ناکام رہے. نہ آئین میں کہیں یہ درج تھا، نہ الیکشن ایکٹ 2017 میں کہیں یہ درج تھا کہ پارٹی ایک جیتے گی اور اس کے حصے کی سیٹیں الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی مرضی سے مال غنیمت یا ریوڑیاں سمجھ کے اپنی من پسند پارٹیوں میں کس تناسب سے بانٹے گا، کوئی پتہ نہیں. پاکستان کا جو الیکشن کا نظام ہے، جو پارلیمنٹری سیاست ہے، وہ میجورٹی کو اکوموڈیٹ کرتی ہے اور میجورٹی کو ریپرزنٹیشن کا رائٹ دیتی ہے. شبلی فراز صاحب نے کہا 17 سیٹوں والوں کی حکومت بنی. یہ سانحہ تو ایک دفعہ پہلے ہو چکا تھا، یہ الیکشن ڈاکہ ایک دفعہ پہلے ہو چکا تھا، کل دوسری دفعہ یہ الیکشن ڈاکہ مارا گیا ہے. آپ دیکھیے تمام صوبائی اسمبلیوں میں علاوہ بلوچستان کے، اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں اور اس کے بعد سینٹ میں ٹوٹل جو تناسب ہے، جو ایوریج ریپرزنٹیشن بنتی تھی، جو عوام کے ووٹ کے مطابق بنتی تھی، اس کا ٹوٹل تناسب بدل دیا گیا ہے. کل اس فیصلے کے ریپرکشنز آپ کو آنے والے دنوں میں ہر اسمبلی میں نظر آئیں گے، آپ کو آنے والے دنوں میں سیاست میں نظر آئیں گے. اور کل کے بعد میں اس لیے دکھی تھی کہ مجھے جمہوریت کا کل تڑپتا ہوا لاشا نظر آیا 7:05 پہ، جس وقت مجھے اس وقت کانوں میں جو ججز کی یا جج صاحب کی آواز تھی جس میں وہ فیصلہ سنا رہے تھے، تو وہاں مجھے سامنے پڑی ہوئی ایک تڑپتی ہوئی خون و خون لاش نظر آ رہی تھی جس کو جمہوریت کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک سفید کفن میں ایک اور چیز نظر آ رہی تھی جس کو آئین پاکستان کہتے ہیں. اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ نے اس طرح کا فیصلہ دینا تھا تو پھر میں یہی کہوں گی کہ کل سپریم کورٹ سے ہار گئی. عوام کی باری تو بعد میں آئی ہے. عوام کو تو آپ نے 9 فروری کو ہی ہرا دیا تھا جب ان کے دیے ہوئے ووٹوں والی جو حکومت آنی چاہیے تھی، ان کے چنے ہوئے لیڈر کو آپ نے جیل میں رہنے دیا اور 17 سیٹوں والوں کو حکومت پکڑا دی گئی. تو اب اس کے ریپرکشنز جو ہیں وہ شبلی فراز صاحب نے بتائے ہیں. وہ بھی آپ نے بجٹ میں دیکھا ہوگا کہ 26 مئی کو مسٹر اورنگزیب سو کالڈ وزیر خزانہ صاحب بتاتے ہیں کہ پاکستان میں تو دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، بہت ترقی کر رہا ہے ملک، زبردست چل رہا ہے. اور وہی محترم 5 یا 6 جون کو پلاننگ منسٹری میں بیٹھے ہوئے پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سامنے بیٹھے ہوئے آپ جیسے بھائی میڈیا کے جو سوال کر رہے ہیں ان کا جواب کیسے دینا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے بہت بری حالت میں، یا میں کہتی ہوں کہ بڑا اریٹیٹ ہو کے کہہ دیا کہ پورا ملک تو قرضوں میں ہے اور ہمارا تو سارا بجٹ پہلے ہی قرضے میں نکل جاتا ہے، تو میں آپ کو کس بات کی جواب دوں. تو جب عوام کی ریپرزینٹیٹیو حکومتیں نہیں ہوا کرتی اور اس طرح کے لوگوں کو لا کے بٹھایا جاتا ہے تو پھر وہ اسی طرح کے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ نہیں دے پاتے ہیں. یہ ہوتی ہے ریپرزینٹیشن ایکچوئل. اور جب آپ تناسب ہی اب بدلنے لگے ہیں، ایک نئی روایت قائم کرنے لگے ہیں. ایک نئی روایت قائم یہ ہو رہی ہے کہ کوئی بھی سیٹیں جیت لے گا لیکن الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس نے دینی کس کو. یاد رکھیے کہ جتنی بھی ریزرو سیٹس ہوتی ہیں، چاہے خواتین کی یا مائنورٹیز کی، وہ اسمبلی میں برابر کا ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے. وہ اسمبلی میں ان کو برابر کے رائٹس ہوتے ہیں، ان کی برابر کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے. تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ جب آپ نے یہ تناسب کو چینج کیا، جب آپ نے پروپورشنل ریپرزنٹیشن کو ڈسٹرب کیا ہے، تو اب ہونے والی تمام لیجسلیشن بھی اسی قسم کی آئے گی. جس طرح سیٹیں دی گئی ہیں اسی طرح کی لیجسلیشن آئے گی. فرمائشی
نمائشی اور پاکستان کی عوام کا بیڑا غرق کرنے والی. پھر پاکستان کا جوان جو ہے، نوجوان، اس کو یہاں سے پھر وہ پتہ نہیں کون کون سے راستوں سے یہاں سے نکلتے ہیں. پھر 500 نوجوان جن میں 11 سال کے بچے بھی ڈوبتے ہیں. کیوں؟ دل نہیں کٹتا انسان کا کہ 11 سال کا بچہ یہاں سے کمائی کرنے جا رہا ہے باہر کے ملک میں. وہ اتنا یہاں سے نا امید ہو گیا ہے، اس نظام سے نا امید ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے گھر میں جو بھی 16 سال کے 18 سال کے بعد جا کے ووٹ دے رہا ہے، اگر اس ووٹ کی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہوگی اسمبلی میں تو اس ایوان تو رہیں گے، بڑی بڑی ماشاءاللہ خوبصورت ہمارے پاس عمارتیں ایوان رہیں گے، لیکن ایک بات ہوتی ہے ایوان کی بالادستی. وہ بالادستی ان چھوٹے اور بڑے ایکشنز اور ان فیصلوں کے بعد کہاں گئی ہے، اس کو میں آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں. دوسری بات دیکھیے، ہماری ساری ایفرٹ، تحریک انصاف کی ایفرٹ انصاف کے لیے. ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا. ہمارے لیڈر نے اپنے 300 کیسز جو ان پہ بنائے گئے ہیں ان کو ہمیشہ لیگل طریقے سے کنٹیسٹ کیا. ہمارے گوہر صاحب جو ہیں یہ بہت سارے کیسز میں پیش ہوتے رہے. ہم نے ہمیشہ عدالتوں کے اوپر ٹرسٹ کیا. اور کل تک بھی جو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہم ڈگنیٹی آف سپریم کورٹ کو اپ ہولڈ کرنے اور جورسپروڈنس آف سپریم کورٹ کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے وہاں موجود تھے. ہمارے تمام لائرز نے بہترین لیگل اس پہ بحث کی، تمام لیگیلٹیز کو آن ریکارڈ کیا ہے. اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ ہم نے اپنا پورا فرض ادا کیا. ہم نے پوری کوشش کی کہ عوام کے اس مینڈیٹ کا پہرا دیں. لیکن پھر جو فیصلہ آیا وہ اس پہ میں کیا بات کروں، وہ آپ کے سامنے ہی ہے. میں صرف اتنا کہوں گی کہ ہماری جو خواتین ہیں ان ریزرو سیٹس میں ہماری ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا نام نمبر 1 پہ تھا، جو اسیر ہیں، اس وقت اسیر جمہوریت ہیں. صنم جاوید صاحبہ کا نام موجود تھا، وہ بھی جیل میں ہے. آپ سوچئے ہماری بہت ساری خواتین ہیں جو ریپرزینٹ کرتی ہیں اس پارٹی کو. جا کے مسئلہ سیٹیں لینے کا نہیں تھا، مسئلہ رائٹ جس کا بنتا تھا اس کو دینے کا تھا. عوام کے ریپرزینٹیٹرز اگر نہیں جائیں گے تو نقصان ہوگا. میں یہ یہاں پہ کہوں گی کہ آپ نے 50% آبادی کے رائٹس کو سلب کیا، آپ نے پاکستان میں مائنورٹیز کے رائٹس کو سلب کیا، اور جو ایکچوئل ریپرزینٹیٹیوز بنتے تھے جس کو عوام نے سلیکٹ کیا تھا، عوام نے ووٹ دیا تھا، ان سے یہ رائٹس چھینے گئے ہیں. یہاں میں خواتین کے بارے میں بات کر رہی ہوں تو میں بشرا بی بی کا مقدمہ ضرور آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جن کو ناجائز ناحق طریقے سے جیل میں رکھا گیا. جیل کی بات ہو رہی ہے، کیسز کی بات ہو رہی ہے. ان کیسز کے آپ حالات دیکھ لیجئے کہ بے قصور لوگوں کو کس طریقے سے آئسولیشن میں رکھا جا رہا ہے، نہ ان کی بیماری کو دیکھا جا رہا ہے، نہ ہیومن رائٹس کو دیکھا جا رہا ہے. اسی طرح کے کیسز ہم سب پہ چلائے جا رہے ہیں. تو آخر میں دل میں بہت تکلیف ہے، دکھ ہے اس ثانیے کے بعد، کیونکہ جس جمہوریت کے لیے، جس انصاف کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، اس کے فائدے عوام کو ہونے ہوتے ہیں اور اس کا الٹیمیٹ فائدہ ملک کو ہونا ہوتا ہے. ملک ترقی کرتا ہے تو عوام ترقی کرتی ہے، ملک نیچے آتا ہے تو پھر سارے ہی نیچے آتے ہیں. 47% آبادی اگر آفیشلی ڈکلیئر کر دی گئی ہے کہ وہ آپ کی جو پاورٹی لائن ہے اس سے نیچے رہ رہی ہے، تو آپ پھر کون سی خوشیاں منا رہے ہیں، کون سی آپ سیلیبریشنز کر رہے ہیں بجٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں جی دیکھیں حالات بدل گئے ہیں. یہ اوپر والی لیپا پوتی سے اندر کا جو کالا چہرہ ہے یہ ختم نہیں ہوتا. آپ کے مسائل اگر ٹھیک نہیں ہوں گے، پاورٹی ختم نہیں ہوتی ہے، بیسک بنیادی مسائل، بنیادی حقوق، یہ چیزیں ملک میں نہیں ہیں. انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے، ایکسپورٹس ہو نہیں رہی ہیں، اور آپ بجٹ میں آ کے سیلیبریشن کریں کہ جی ہم نے بڑی صفائی کر دی ہے، ہم نے بڑی دیواریں رنگ دی ہیں، اور وہاں پر آ کے آپ پرانے سارے ہیلتھ کارڈ بھی بند کر دیں، کسان کارڈ بھی بند کر دیں، اور عوام کا پیسہ وزیر اعظم ہاؤس پہ یا صدر کے ہاؤس پہ کی پینٹ شینٹس پہ اور اس کی خوبصورتی پہ لگاتے رہیں گے تو اس کو ترقی نہیں کہتے. یہ بہت ہی چھوٹے کام ہیں اور یہ سطحی کام ہے. اگر عوام کی زندگیاں نہیں بدل رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں انصاف نہیں ہے. اور ایک بات آخر میں کہوں گی، دیکھیے اللہ میاں کی صفت ہے المنصف، بہت ہی خوبصورت نام ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو اس لیے ذہن میں رکھیے کہ منصف ہونے کے لیے بہت اونچا کردار چاہیے ہوتا ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. پاکستان کی عوام منصفوں کی طرف دیکھ رہی ہے. میں ایک منٹ جی، میں صرف اتنا کہوں گی کہ کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ، یہاں دن کو دے اور رات لے،
کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے۔ گوہر صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے، میرا خیال تھا کہ آپ سب سے پہلے جو ثانیہ سوات کی بات کریں گے اور خیبر پختونخوا حکومت سے آپ جواب تک بھی کریں گے بطور چیئرمین، لیکن ظاہر ہے عوام کی ترجیحات تو کسی کی بھی نہیں ہے، سب سیاسی ترجیحات ہیں، سیاسی پریس کانفرنس ہے۔ اب یہ بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی نے تو یہ جو پارٹی ہے وہ وکلا کے حوالے کی تھی کہ ان کو خیال تھا کہ وکلا جو ہے اس پارٹی کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی محاذ ہیں سب میں جو سیاسی طور پر تو چیلنجز اپنی جگہ، لیکن آئینی اور قانونی طور پر جو چیلنجز تھے اس میں جو وکلا قیادت ہے بری طرح ناکام رہی ہے، ہر محاذ پہ قانونی طور پہ شکست ہوئی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب پی ٹی آئی ارکان آزاد نہیں ہیں، وہ سنی اتحاد کونسل میں رہیں گے، لیکن جو میری اطلاع ہے کہ بہت سارے آپ کے پی ٹی آئی ارکان مختلف جماعتوں سے رابطے میں ہیں، وہ اب یہاں سے اڑان بھرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، کچھ یقین دہانیاں چاہتے ہیں کہ مستقبل میں ان کو جو ہے ان کا انتخابی حلقے سے ٹکٹ ملے گا اور ان پہ جو مقدمات اور دیگر مسائل نہیں ہوں گے۔ تو اس چیلنج کو کس طرح نمٹیں گے کہ آپ کے ارکان فلائی نہ کریں؟ آپ کے کمپوزٹ کوشچن ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یس، واقعی سوات میں جو وقوع ہوا ہے اس پہ ہمیں بہت سخت افسوس ہے۔ ان کے جو خاندان ہیں ان سے ہم نے دلی تعزیت کی ہے، کل کی ہے، اور صوبائی حکومت ہر ممکن کوشش کرتی ہے اور انکوائری کا آرڈر بھی ہوا ہے۔ دیکھو، پاکستان تحریک انصاف کی ایک ہی حکومت ہے، وہ کے پی کے میں ہے، ان کے پاس ایک ہی ہیلی کاپٹر ہے، جو ہیلی کاپٹر وزیر اعلیٰ نے کبھی بھی استعمال نہیں کیا، آپ لوگوں نے دیکھا ہے، کبھی بھی اس نے استعمال نہیں کی ہے، بلکہ وہی ہیلی کاپٹر جو موجود تھی وہ ابھی ایئر ایمبولینس کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ یہ پہلا وقوع نہیں ہے، اسی طرح کا واقعہ جو ہماری حکومت نئی بھی تھی، آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی ہوا تھا کوہستان میں، اس وقت بھی لوگ نہیں بچائے گئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں یہ این ڈی ایم اے کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے ہیں وہ ان کے لیے ایسے ہیلی کاپٹر کا بندوبست ضرور کیا کرے کہ اگر ایسی بارش و طوفان ہو تو وہ وہاں جا بھی سکتا ہو اور وہ ہیلی کاپٹر اڑان بھر بھی سکتا ہو۔ کے پی کے ساتھ اگر ایسی ہے تو وہ سرنی ہے، اس لیے ہمیں سخت افسوس ہے اس پہ، اور کے پی کے حکومت سب کچھ وہ کر رہی ہے۔ جہاں تک آپ نے لائروں کا کہا تو لائروں کے پاس پارٹی ہے، الحمدللہ پارٹی کی لیڈرشپ انٹیکٹ ہے اور کام کر رہی ہے، اور اپنے آپ لوگوں نے دیکھا ہے جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف پرفارم کر رہی ہے۔ سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف نے فیل کر لیے تھے، باوجود اس کے کہ ہر بندے سے نامینیشن فارم لیے گئے، لیکن میں نے اس لیے آپ کو فگر دیا کہ 859 کنسٹیچوئنسی میں 850 کنسٹیچوئنسی پہ ہم نے کینڈیڈیٹ فیل کر لیے، اور سب سے زیادہ 3500 کینڈیڈیٹ ہمارے تھے، جنہوں نے تھرڈ ٹائر تک بھی ہمارے ہی تھے، کسی پولیٹیکل پارٹی کے اتنے لوگ نہیں تھے۔ سب سے زیادہ دھرنے، پروٹیسٹ، ریلیز، جلسے، جلوس، سب کچھ ایکٹیو ایٹ آل ٹائمز وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر نے کیے تھے۔ ایک چیز کی آخر یہ وضاحت ضرور کروں، میں نے اس لیے کہا کسی کے دل میں یہ ابہام نہ رہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کینڈیڈیٹ ہم نے جوائن کیا تھا سنی اتحاد، وہ اس میں ہے اور وہ مینٹین کرتے ہیں، کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے ہم خیالی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اس وقت ایم پی ایز ہے وہ کسی اور طرف چلے جائیں گے۔ ہم وی آر سو پراؤڈ آف دم، انہوں نے کروڑوں اور ارب تک کے جو آفر ہوئے ہیں وہ ٹکرائے ہوئے ہیں اور ہر سختیاں برداشت کی ہے۔ کل جس چیز کی بھی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، جس طریقے سے کل ہمارے پروونشل اسمبلی پنجاب میں جب بھی ایم پی ایز کو 15 سیشنز کے لیے آپ نے اس کو سسپینڈ کر دیا، اس سے زیادہ بدتمیزیاں کرتی ہے اپوزیشن کے کارکنان جو کے پی کے میں ہوئے، ہم نے کبھی ان کا ایک بھی سسپینڈ نہیں کیا، اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ اور ہمارے آپ ایک سیشن نہیں 15 سیشن کے لیے وچ مینز ہول ایئر کے لیے آپ نے ان کو سسپینڈ کیا، یہ کہاں کا جمہوری روایت ہے؟ اور ہمارے لوگوں کو انہوں نے آفریں بھی کی ہے، سختیاں بھی برداشت کی، ان کے بچے سفر ہوئے، کاروبار سفر ہوئے، ان کے فیملی سفر ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ خان صاحب کے ساتھ ڈٹے اور ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس میں ایک ایڈ کر دوں آپ کے سوال میں کہ آپ نے ذکر کیا کہ ہماری پارٹی کے لوگ آپ مختلف پارٹیز کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو میں آپ کو اتنا یہ کہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ جو یہ کرتا ہے اس کو پوری جو ہے نا وہ یہ اس کی ایک اٹیمپٹ ہوگی ایک سیاسی خودکشی کرنے کی۔ باقی پارٹیاں آپ کو پتہ ہے کہ جو میجر پارٹیز ہیں ان کی کیا حیثیت رہ گئی ہے عوام کی نظر میں، پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ ہو، ان کو تو یہ باہر سے جو ہے تو یہ کر رہے ہیں، ان کو یعنی 17 جماعت کی پارٹی کو یہ کبھی کسی کو ڈسکوالیفائی کر دیا، اس کی جگہ کوئی فیک الیکشن، سمڈیال کا الیکشن ہم نے دیکھ لیا۔ اس قسم کے طریقوں سے ان کو وہ مضبوط کیا جا رہا ہے، لیکن ان کے پاؤں ہی نہیں ہے تو یہ کھڑے کیسے ہوں گے؟ اور اس میں سب شامل ہے جو بھی عمران خان کے ساتھ سیاسی طور پہ
غداری کرتا ہے، یعنی اس کی نام پہ الیکٹ ہو کے اور وہ کہیں اور جاتا ہے تو وہ پارٹی کے ساتھ نہیں، وہ اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے. ٹھیک ہے، ون لاسٹ کوشچن. پر لوگوں کا گلا آپ لوگوں سے ہے، لیکن آپ نے این ڈی ایم اے کی بات کی، تو کیا این ڈی ایم اے ذمہ دار ہے؟ این ڈی ایم اے کے خلاف ہی قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اور ساتھ ساتھ کل مرمت میں بھی ایک ڈرون حملہ ہوا ہے، آج شمالی وزیرستان میں کچھ حملہ ہوا ہے، تو یہ خیبر پختونخوا میں حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ اور دوسرا، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت کی مطلب خاتمے کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اس کی حکومت کو ختم کیا جا رہا ہے، تو آپ لوگوں کے پاس لائے عمل کیا ہوگا اور کیا ان لوگوں کو حلف لینے دیں گے؟ دیکھیں، ابویسلی فائنل سپریم کورٹ کی ججمنٹ اب فائنل آئی ہے، آگے اب دیکھتے ہیں جو سیشن آئے گا، جو سپریم کورٹ الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن کرے گی. ہمارا نوٹیفیکیشن تو ہمارے کینڈیڈیٹ کا ہو گیا تھا اور اس کو تو کبھی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تھا. 12 جولائی کی ڈیسیجن کے بعد 24 جولائی کو الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کیا. ہمیں تو ریزرو سیٹوں کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا تھا. اب دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کتنی جلدی یہ نوٹیفیکیشن کرتا ہے اور کتنی جلدی اس کو امپلیمنٹ کراتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو KPK میں، اس کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی. سازش شروع تھی اور کر رہے تھے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوگی. جہاں تک کوئی خودکش وغیروں کا تعلق ہے تو دیکھیں، انٹرنل ڈسٹربنس ہو یا فارن ایگریشنز ہو، یہ آئین کے آرٹیکل 138(2) کے مطابق یہ وفاق کی ذمہ داری ہے. آئینی طور پر انٹرنل ڈسٹربنس یا اس کی جو فارن ایگریشن ہے، اس سب کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے. KPK کی حکومت اپنا استعداد بہت بڑھا رہی ہے، بلٹ پروف گاڑیاں بھی خریدی ہے، پولیس کے لیے سب سے زیادہ پاور بھی دی ہے، ٹریننگ بھی دی ہے، اور اس کی تعریف مقتدرہ حلقوں نے بھی کی ہے، کیونکہ جب انہوں نے وہاں کیے تھے، جرگے کیے تھے اور بہت سیریس سچویشن سے علی امین گنڈا پور صاحب نے بڑے احسن طریقے سے نمٹا ہے. تو ہم وہ کوشش کر رہے ہیں. اینڈ یس، جو ایسے فلڈز وغیرہ آ جاتے ہیں KPK حکومت کر رہی ہے، لیکن میں نے تو یہی بھی ہم نے اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ میں آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ بیت المال اور پاورٹی ایلیویشن میں آپ نے ابھی پرسوں جو بجٹ پاس ہوا ہے 750 ارب روپے دیے. لاسٹ ایئر میں 313 ارب روپے دیے گئے تھے، لیکن پھر بھی بہاول پور میں وہ ایک عورت بھوک کی وجہ سے مری. تو ہم نے تو یہ سجیسٹ کیا تھا کہ یہ سارے پیسے آپ صوبائی حکومتوں کو دے دیں، یہ ٹرانسفر کرے، آن کرے، یہ رسپانسبلٹی دے دے. تو NDMA بھی جو کر رہی ہیں وہاں بھی ایسے پرووائڈ کرے تاکہ صوبائی حکومتیں ایسے حالات سے نمٹ سکیں. ایبسلیوٹلی یہ ان کی ذمہ داری. سر یہ بتائیے گا کہ جب خان صاحب کو آپ کی جانب سے یا جو بھی ٹیم گئی، ان کو اس فیصلے کا پتہ چل گیا ہوگا، شدید رد عمل آئے گا. انہوں نے اپنا احتجاج بھی ڈیلے کر دیا تھا، ایران اسرائیل پہ جو آپس میں تنازع چل رہا تھا. سر اب آپ کی قیادت کیا اختلافات ختم کر کے احتجاج کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ اس آئینی بینچ کا فیصلہ تو سب کو معلوم تھا، عوام کو بھی معلوم تھا کہ یہ فیصلہ PTI کے اگینسٹ آئے. دیکھو، خان صاحب کے میرا خیال ہے اب خان صاحب نے پڑھا ہوگا، اگر ان کو اخبار کی فیسلٹیز اویلیبل تھی آج تو انہوں نے پڑھا ہوگا ضرور، اور اگر نہیں ہے تو جب ہم جائیں گے ملاقات ہوگی. بڑا عرصہ ہو گیا ملاقات تو کرنے نہیں دے رہے، تو ان کو بتائیں گے. خان صاحب کا بھی یہی رد عمل آئے گا کہ جی ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور یہ ہماری ہی سیٹیں تھے. میرا خیال ہے آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہتا ہوگا کہ یہ سیٹیں ان کی تھیں. یہ ہماری جیتی ہوئی سیٹیں تھیں اور ہمارے لوگوں کو ملنے چاہیے تھی. اگر نہیں تھی تو سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھ جاتی، تو پھر وہ ایک اور سچویشن سے. آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں اور احتجاج کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف اپنا لائحہ عمل دے گی.